وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این مثل خدیجہ صدقتنی حین کذبنی الناس ووازرتنی علی دین اللہ وعانتنی علیہ بمالہ۔ عرض ہو رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ان خصوصیات کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کا رخ اس طرف نہیں تھا جس طرف جاہلیت کا معاشرہ جا رہا تھا، بلکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی بصیرت کی وجہ سے، اپنی نورانیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع تھیں، اور اس تابعیت میں، اس پیروی میں وہ فرما بردار تھیں، اور اس فرما برداری میں وہ باکمال اور باجرت تھیں کہ جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا وبازرتنی علی دین اللہ۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ وازرہ آپ جانتے ہیں، مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، کوئی اپنا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ یہ بہت مہم ہوتا ہے۔ وزیر بھی اسی سے وزیر کہتے ہیں۔ یہ کون سا بوجھ ہے؟ یہ وہ فردی کام ہے جس سے قرآن مجید نے منع فرمایا ہے۔ یہ جو فردی کام ہے، وہ جس انسان کا جو کام بنتا ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، اسے وہی ادا کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو اجتماعی ہوتی ہیں۔ اجتماعی ذمہ داریوں میں ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ جہاں پر اجتماعی ذمہ داریوں میں کوئی کام منصب کے اعتبار سے اتنا سنگین ہو، اتنا بوجھل ہو، اتنا گران ہو کہ ایک آدمی کے بس کی بات نہ ہو، وہ پھر اپنے ساتھ ایک ایسا آدمی رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنے اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو تقسیم کرے۔ وہ آدمی کہ جو اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے اور انجام دیتا ہے، اسے وزیر کہتے ہیں، یعنی وزر اٹھانے والا، یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ رسول اللہ کا وزیر امیر المومنین ہے، رسول اللہ کے وزیر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو رسالت کی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ رسالت کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں، یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ کون سا بوجھ تھا؟ یہ قرآن کتاب، اس کو آپ پہاڑوں پر جا کر رکھیں، کبھی بھی ریزہ ریزہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے، وہ حقیقت قرآنی ہے، وہ حقیقت رسالت ہے کہ جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، تحمل کے لیے، لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری قوم کو ادا کرنے کے لیے یہاں رسول اللہ کو حامی چاہیے، یہاں رسول اللہ کو نائب چاہیے، یہاں رسول اللہ کو وسیع چاہیے، یہاں رسول اللہ کو وسیع چاہیے، یہاں رسول اللہ کو وزیر چاہیے، یہاں وہ شخصیت چاہیے جو یہ وزر برداشت کر سکے۔ بس اسے وزیر کہتے ہیں، جو وزر برداشت کرے۔ کہا وازرتنی علی دین اللہ۔ اسی طرح انسان جس چیز پر ٹیک لگاتا ہے، پشت کرتا ہے، اپنی جو اس کے پشت پناہ بنتی ہے، جو سہارا بنتی ہے، اس کے لیے بھی اسی طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وزیر رسول اللہ کے وہ امیر المومنین تھے، لیکن ایک اور بھی وزر تھا، ایک اور چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی۔ فرمایا میرا دین خدا میں جو چیز سہارا بنی، کچھ بوجھ تھا جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور بہت آسان طریقے سے اٹھایا۔ اولاد علی اسی راہ میں قربان ہو گئی، لیکن وہ بوجھ اٹھایا۔ وہ جو رسالت کی ذمہ داریاں تھیں وہ لیں۔ وہ فقط یوں نہیں تھا کہ رسول اللہ کے بعد جو امانتیں، چاہے وہ مکہ ہو اور ہجرت کا موقع ہو، چاہے وہ دیگر مواقع ہوں، چاہے وہ رحلت ہو اور رحلت کے بعد کا مسئلہ ہو، جو ذمہ داریاں تھیں رسالت کی وہ امیر المومنین کے ذمہ تھی،
اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا. جتنی حد تک امت تحمل کرتی تھی، برداشت کرتی تھی، اگر امت ساتھ دیتی تو اس سے کہیں اور زیادہ آگے جاتے، اس سے کہیں اور زیادہ آگے جاتے. فرمایا حضرت خدیجہ نے کیا کیا، حضرت خدیجہ کے اس دوران کیا کردار تھا. کہا وہ بھی میرا سہارا بنی، انہوں نے بھی میرے ساتھ اس وزن کو تقسیم کیا، انہوں نے بھی رسالت کو ادا کرنے میں میری حمایت کی. وَوَازَرَتْنِي عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ، میری پشت پناہی کی. ایک مبلغ دین کو معاشرے میں دین پھیلانے کے لیے بعض ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو افراد اس کی پشت پناہی کریں. فرمایا یہ کام میرے لیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے انجام دیا. اسے طاقت کی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے مال کی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ اسے وقت کی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے دوسروں کی بعض دفعہ اولاد کی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے یہ پیغام آگے نسلوں تک پہنچانا ہے. تو کچھ نسلیں آمادہ ہوں گی سیکھنے کے لیے تو پھر یہ پیغام پہنچے گا. اور یہ کام نبیوں کی بھی ضرورت ہے، یہ کام علماء کی بھی ضرورت ہے، یہ کام طالب علموں کی بھی ضرورت ہے. لیکن ان طالب علموں کی، ان علماء کی کہ جنہوں نے عہد کیا ہو، جنہوں نے ذمہ داری نبھائی ہو، جن میں یہ شعور پایا جاتا ہو کہ ہم نے یہ جو خدا سے عہد کیا اس عہد کو ادا کرنا ہے. آخری جملہ آپ کی خدمت میں شیخ متحری فرماتے ہیں، کہا کہ میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا ہے کہ کوئی بات زبان سے نہیں کہوں گا اور قلم سے نہیں لکھوں گا مگر یہ کہ معاشرے کے کسی مسئلے کا رائے حل ہو. یہ وہ عہد ہے، یہ وہ عہد ہے جو ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یہاں پر کردار خدیجہ ہے. یہاں پر کوئی ایسا ہو جو جس کا رول ماڈل حضرت خدیجہ ہو کہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا پشت پناہ ہوں، میں آپ کا حامی ہوں، جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم دین کے لیے حاضر ہیں. اور پھر حضرت خدیجہ نے احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا، اس کے بدلے میں کچھ مانگا نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کے لیے جو دیا تھا. جب خدا کے لیے دیا تو پھر پیچھے نہیں دیکھا، پھر مانگا نہیں. اور اسی طریقے سے زندگی گزاری، ہمیشہ زندگی گزاری کہ میں اور میرا مال سب کچھ رسول اللہ کی خدمت میں، سب کچھ رسول اللہ کی خدمت میں دے دیا. اور رسول اللہ نے بھی سب کچھ دین کے لیے خرچ کر دیا، صرف کر دیا، استعمال کر دیا دین کے لیے. اور اتنی شیر دل خاتون، اتنی قہرمان اور پہلوان خاتون یہ حضرت خدیجہ ہے. فرمایا حضرت خدیجہ نے خدا کے دین کے لیے میری پشت پناہی کی، اور یہ پشت پناہی ہر مبلغ کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.